حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ، تینوں، لمبا واقعہ ہے، باہر گلی میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، تینوں نے کہا کہ ہم بھوک سے آئے ہیں۔ ایک نے کہا میں بھوک سے نکلا، دوسرے نے کہا بھوک سے نکلا، تیسرے نے کہا بھوک سے نکلا۔ آپ نے فرمایا میں 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن کے فاقے۔ جب 3 دن کے فاقوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کے ان کی بیوی نے بکرے کا بچہ ذبح کیا، کھانا پکا کے دیا، روٹی، اس روٹی کو جب کھایا، 3 دن کی بھوک کے بعد روٹی جب کھائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا حساب ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 3 دن کے بعد کچھ کھایا ہے، 3 دن کے بعد ایک روٹی کھائی، اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا حساب ہوگا۔ اگر حساب سے بچنا ہے تو کھانا جس نے کھایا، جو کھانا کھائے اس کے بعد وہ کہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروعنا وانعم علینا وافضل۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی وہ چاہے جو مرضی کھائے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ عمل بتایا اللہ کے نبی نے، یہ بتایا یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لیا کرو، حساب سے بچ جاؤ گے۔ فارمولے بتائے، اللہ نے فضل فرمایا ہم پہ، اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ مسلمان بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ساری بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اللہ کے نبی نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، مسئلہ ختم تمہارا، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ کے نبی نے کیسا فارمولہ بتایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ ایک نماز جب تم پڑھتے ہو تو جب اس نماز سے لے کے، جیسے فجر پڑھی تھی، اب ظہر کا ٹائم ہو گیا، فجر سے لے کے ظہر تک انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں تو کی بہت۔ ایک آدمی نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کوئی سزا جو بنتی ہے مجھے یہی دے دیں آپ، تاکہ آخرت میں سزا نہ ملے، مجھے غلطی ہو گئی ہے مجھے سزا دے دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے غلطی کب کی تھی؟ وہ جو غلطی اس نے کی تھی نا، جو اس نے غلطی کی تھی، اس جس صحابی سے غلطی ہوئی تھی، وہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا یہاں، ایسی غلطی کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کب کی تھی؟ اس نے کہا جی ظہر کے بعد کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی عصر کی نماز تو پڑھ لی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، اگر تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، نماز کی برکت سے اللہ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا، چل جاؤ، نماز نے معاف کر دی تھی۔ نماز گویا نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی تھی کہ جو تمہارے گڑبڑ ہو نماز پڑھ لیا کرو، مسئلہ ختم۔ کتنا بڑا کرم کیا اللہ نے کہ نماز دے دی، لیکن جس کو نہیں پتہ اس بات کا، وہ نماز کو فٹیگ سمجھتا ہے کہ مصیبت، حالانکہ نماز تو رحمت ہے، نماز سے مسئلے ختم ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان بندوں کو بتا دو، یہ تیری امتی ان میں سے جو کوئی بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوا میرے پاس آ گیا، 5 وقت نماز پڑھتا ہوا میرے پاس آ گیا، تو میں اللہ اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دوں گا، کوئی سوال نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں جس سے سوال شروع ہو جائے گا نا، جس سے سوال شروع ہو جائے گا وہ پھنس جائے گا۔ اللہ کی عظمت دل میں آنا، دیکھو اللہ کی اگر بڑائی دل میں ہو نا، اللہ کی عظمت دل میں، پھر نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں، اگر عظمت دل میں ہو۔ اگر عظمت دل میں نہ ہو پھر نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے نا، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے ہر بات کی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے میرے دوست نے، ساتھی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس نے کہا ہم کسی منسٹر سے ملنے کے لیے گئے، فیڈرل منسٹر سے ملنے کے لیے گئے، تو اس نے 5 بجے کا وقت دیا کہ جی 5 بجے آ جانا۔ ہم 5 بجے چلے گئے، تو جب چلے گئے تو اس کے پی اے نے بتایا جی وہ تو آئے ہی نہیں۔ تو
تو اس کے ایک دوسرے پی اے کا فون آیا کہ جی ہمیں پرائم منسٹر نے روک لیا ہے، پرائم منسٹر نے روک لیا ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں 6 بجے آئیں گے۔ اب ان کو کوئی ریگریٹ نہیں اس بات کے کہ میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں میں، اور جو ملنے کے لیے گئے انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے روک لیا، پرائم منسٹر نے بلا لیا، بس ختم بات۔ جب پرائم منسٹر نے بلا لیا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، سب کمٹمنٹیں ختم، سب ملاقاتیں ختم، کہ پرائم منسٹر نے بلا لیا۔ نہ اس کو کوئی ریگریٹس، نہ اس کو کوئی پریشانی، کوئی بات نہیں، پرائم منسٹر نے بلا لیا۔ جب اس نے مجھے واقعہ سنایا، یقین کرو میری عجیب کیفیت ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو یار، پرائم منسٹر کو کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا پتہ ہے کہ پرائم منسٹر بگ باس ہے، اس نے بلا لیا تو اس کی پرائورٹی پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔ میں کہا پرائم منسٹر کی عظمت اس کے دل میں بھی ہے، اس کے دل میں بھی۔ اور اذان ہو گئی، میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی، اذان ہو گئی، نہ یہ گیا نہ وہ گیا، نہ یہ اٹھا نہ وہ اٹھا۔ پرائم منسٹر کے لیے بھاگے ہوئے چلے گئے، اللہ کے لیے نہ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میں نے کہا کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت پرائم منسٹر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی عظمت دل میں ہوتی تو میٹنگ جب ہو رہی تھی تو یہ سب کہتے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے بلا لیا، ختم، میٹنگ ختم ہو جاتی۔ لیکن چونکہ یہ بھی اللہ کو نہیں جانتے، وہ بھی اللہ کو نہیں جانتا، لہذا میٹنگ امپورٹنٹ ہے۔ نماز گزر گئی، نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز آگے تک قضا پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے۔ ایک میرا دوست منسٹر جاننے والا، میں نے سوچا، میں کہا منسٹر صاحب نماز، کہتے ہیں میں اکثر نمازیں ساری رات کو جا کے قضا پڑھتا ہوں ساری اکٹھی۔ میں نے کہا یار تیری مہربانی ہے، تو پڑھتا ہے، نہ پڑھتا تو تیرا کیا کر لیتے۔ کئی لوگ کیوں اللہ کو نہیں جانتے؟ جو اللہ کو جانتا میرے دوستو، وہ تو کہتا کہ اذان ہو گئی، بس سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا، اذان اللہ نے بلا لیا، کمال کر رہے ہیں۔ میٹنگ ہو رہی ہو، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میٹنگ ہو رہی، میٹنگ کے لیے آئے ہیں، اہم میٹنگ ہو رہی، ایک دم ایک آدمی نے کان میں آ کے کچھ کہا تو ختم ہو گیا سب کچھ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا چیف منسٹر نے بلا لیا، چیف منسٹر نے بلا لیا، سب میٹنگ ختم ہو گئی، کل پہ چلی گئی، چیف منسٹر نے بلا لی۔ اللہ نے بلا لیا، اذان ہو گئی، اللہ نے بلا لیا، کوئی چیز رکی نہیں، کوئی چیز رکی نہیں۔ جبکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، ہم سے ہنس بول رہے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی، جو ہی اذان کی آواز سنتے تھے ایک دم ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمیں جانتے نہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ امی عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ میں نے جب یوں دیکھا کہ حضور ایک دم باتیں کر رہے تھے، ایک دم ہم سے بیگانہ ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ آپ نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے اللہ نے بلا لیا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ جب اللہ کی عظمت ایسے دلوں میں ہوگی میرے دوستو، یاد رکھو بچو، میں تو یہاں آدھا گھنٹہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، آدھا گھنٹہ تو 35 منٹ کر لوں گا، لیکن یاد رکھو میری بات، 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ میری بات یاد رکھو، جتنی اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے، جتنی اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہے، جتنی اللہ کی قدر تم کرتے ہو، یاد رکھنا اللہ بھی تمہاری اتنی قدر کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھ نہ ہو کہ اللہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا کہ میرے دل میں اللہ کی کیا قدر ہے۔ اگر میرے دل میں اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے تو خدائے پاک کی قسم اللہ کے سامنے بھی ہماری کوئی قدر نہیں۔ ہم دنیا میں ایسے ذلیل نہیں ہو رہے، ہم نے اللہ کو کچھ نہیں سمجھا، اللہ کو اپنا مالک خالق نہیں سمجھا۔ اگر اللہ کو اپنا مالک اور خالق سمجھتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ اذان ہو جاتی اور سڑکیں بھری رہتی، مسجدیں خالی ہوتی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک ابھی یہاں عربوں کی جماعت آئی، بڑے اللہ والا تھا وہ، ایک آج سے کوئی 21 سال پہلے کی بات ہے،
وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، عرب تھا لیکن تھا غیر مسلم، نیا نیا مسلمان ہوا، مسلمان ہو کے 4 مہینے لگانے یہاں آیا، امریکہ میں رہتا تھا، مسلمان ہوا 4 مہینے پہلے، واپس مسلمان ہوا تو مسلمان ہو کے 4 مہینے لگانے کے لیے آیا۔ میں اس کے ساتھ تشکیل میں گیا سرگودا ہماری تشکیل تھی، وہ ہمارا امیر تھا، امیر بنا کے اس کو بھیجا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، 27-28 سال کا۔ تو وہ مسجد ایسی جیسے یہ چھت ہے نا، ایسی چھت تھی، نیچے اس کے چھت کے اوپر ایسے کٹنگ تھی، سلاخیں لگی ہوئی تھی، نیچے اس کے سارے بازار تھا، دکانیں مشینیں چلتی تھی، لوگ کپڑے سی رہی ہے۔ وہ اذان ہو گئی ایک دن، زور پہ اذان ہوئی تو وہ اوپر سے کھڑا ہو کے ان چھت کے اوپر سے کھڑا ہو کے لوگوں کو نیچے کہہ رہا، لوگ نیچے جو مشینوں میں کام کر رہے تھے وہ، تو کہہ رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ میں اسے دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں لوگ، نیچے لوگ ہنس رہے، کہہ رہے پاگل ہے، وہ کہہ رہے پاگل ہے یہ آدمی۔ وہ مجھے کہتا بردر حی علی الصلاۃ، یہ لوگ کب نماز پڑھیں گے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب میں یقین کرو اس کی کیفیت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا یہ پڑھ لیں گے بعد میں، تو آ جا۔ کہتا نہیں، مجھے اوپر نماز کھڑی ہونے لگی، یہ مشینیں چل رہی ہیں۔ تو نیچے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے پاگل ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، کس نے بلایا ہے نماز کے لیے، یہ کس کی آواز لگی ہے اللہ اکبر۔ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں میرے دوستو اللہ اکبر، مگر دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارا دل نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے۔ اگر اس کی بات نہ مانی تو کیا ہو جائے گا یہ نہیں جانتے۔ وزیر صاحب نے بلایا، پرائم منسٹر نے بلایا، چیف منسٹر نے بلایا، اگر نہ گئے تو کیا ہوگا یہ جانتے ہیں۔ اللہ نے بلایا ہے، نہ گئے تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ کل ایک پولیس والے سے میں بات کر رہا تھا، وہ پولیس کا کوئی بڑا افسر تھا، تو مجھے کہنے لگا جی ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ میں نے کہا یار تم نے عجیب بات کی، اللہ چونکہ معاف کرنے والا ہے اس لیے اللہ کی بات نہ مانی جائے، یہ جائز ہے؟ یہ بنتا ہے کہ اللہ چونکہ بہت معاف کرنے والا ہے رہنے دو، کیا بات ماننے سے؟ نہیں، وہ تو معاف کرنے والا ہے تو اس کی اور بات ماننی چاہیے تھی۔ جس نے کرم کیا، جس نے فضل کیا، جس نے رحم کیا، اس کی بات نہ مانی جائے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امی جان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے میرے ساتھ بستر میں لیٹ گئے، پھر کہنے لگے چھوڑ عائشہ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور اٹھ کے وضو فرمایا، وضو فرما کے نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دی۔ امی جان کہتی ہے کہ میں ساری رات دیکھتی رہی، کھڑے رہے روتے رہے، کھڑے رہے روتے رہے، سجدے میں رکوع میں ساری رات روتے رہے۔ تو صبح اذان ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روئے ہیں؟ ابھی تو کل آپ پہ آیتیں اتری ہیں، اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اگر ہیں بھی تو معاف، آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ نے کہا کیا بھی ہوتا تو معاف، تو آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میرے اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا، مجھے نبی بنایا، مجھے گناہوں سے پاک بنایا، میرے پہ کرم کیا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر شکر نہ کروں؟ یہ میں شکر کے لیے رو رہا تھا، شکر کے لیے نماز پڑھ رہا تھا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ شکر تو اس کو کہتے ہیں میرے دوستو کہ جب کسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، یہ نشانی ہے اس کی کہ شکر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں جناب، آپ نے مجھ پہ احسان کیا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، لہٰذا میں آپ کے آج کے بعد کبھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ کوئی بات ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کہاں چلی گئی ہماری عقل؟ اللہ کے نبی ہمیں چیخ چیخ کے بتا گئے، آخری جملہ بول کے چلے گئے کہ السلام۔ آج کتنے حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں بتاؤ؟ حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں؟ میں آپ سب سے پوچھوں کیا حضور سے کون، ہاتھ کھڑا کرو جی، کون کون محبت کرتا ہے حضور سے بتاؤ؟ کوئی ہے؟ اچھا دیجیے کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ حضور سے محبت کون نہیں کرتا، ہاتھ کھڑا کرے۔
کوئی ہے؟ کیا مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو حضور سے محبت نہ ہو؟ لیکن حضور اس کو ایک بات کہیں اور وہ بات نہ مانے، اب بتاؤ یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یہ حضور سے محبت ہے کہ حضور کی بات نہیں مان رہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑ، میری امت نماز نہ چھوڑ، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جاتے جاتے جو میرے دوستو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ تو اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے، وہ تو اپنے پیسوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جو اپنی امت کو کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ، امت نماز، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے نماز چھوڑ دی تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر نماز چھوڑ دو گے تو کیا بنے گا، نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ لیکن چونکہ میرے دوستو ہے آج بات نہیں ہو رہی یہ والی، یہ بات نہیں کر رہا کوئی کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں آئے ہیں، ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ ہم نے یہ کیا ہے میرے دوستو کہ ہم نے بات سننی چھوڑ دی، ہم سنتے نہیں بات، ہم بات سن نہیں رہے۔ میں اپنے کتنے بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اس وقت فرما رہے تھے کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو، لوگوں میری بات غور سے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری امت کا ایسا طبقہ آئے گا جو بات سنے گا نہیں، وہ سنیا بتائیے کہ اللہ سنیے نہیں، تو یہ کہے گا۔ وہ جب جمعے پہ اس وقت آیا کریں گے، جمعے پہ اس وقت آئے گے جب نماز کھڑی ہونے لگے گی، آدھا گھنٹہ جو بات ہوتی ہے وہ بات سننے نہیں آئیں گے، کیونکہ بات سننا نہیں چاہتے۔ کتنی مسجدوں میں میرے دوستوں جا کے دیکھو، کتنی مسجدوں میں میں دیکھتا ہوں لوگ جب جمعہ کے لیے خطبے پہ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں تو مسجد خالی ہوتی، کوئی سننے والا نہیں، وہ اکیلے ہی بات کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ کہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب سنے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ اور اللہ کے قربان جائیں، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ چونکہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کو پتا تھا، اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ نہیں آیا کریں گے، جمعے پہ بھی نہیں آیا کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، انسینٹیو دیے ہیں یار خدا کے لیے۔ ہائے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری میرے دوستو؟ ہم آئے نہ آئے، اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ ایک بھی دنیا کا انسان نماز نہ پڑھے اللہ کی شان کم ہو جائے گی؟ ساری دنیا کے انسان جتنے دنیا کے انسان ہیں سارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بڑے تقوی والے بن جائیں، اللہ کی شان میں اضافہ کر دیں گے؟ کیا پرواہ اللہ کو؟ اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے سارے نیک ہو جائیں، کیا پرواہ ہے اس کو؟ اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ جو جمعے والے دن جلدی سے تیار ہو جائے، پہلی اذان پہ جو ہی ظہر کا وقت داخل ہو، یہ بالکل ریڈی ہو کے تیار ہو کے مسجد میں آ جائے۔ پہلے ہی آ گیا، پہلی اذان اس نے مسجد میں سنی آ کے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ میں ان کا خود استقبال کروں گا اور ان کو کیا دوں گا؟ یہ جتنے قدم گھر سے چل کے آئیں گے ان کے ایک قدم پہ ان کو ایک سال کی مقبول عبادت کا اجر دوں گا۔ آ جایا کرو، کیوں؟ اللہ کہتے ہیں آ جایا کرو، اتنے انسینٹیو دیے، ایک قدم پہ ایک سال کی مقبول عبادت کا اجر اس کو تو جلدی مسجد میں آ جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے میرے دوستو۔ اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا، اس اللہ نے ہم پہ کرم کیے، ہمارے ایک ایک بول پہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ ہمارا سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ ایک میں آج واقعہ سنا دوں آپ کو۔ ایک صحابی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ہے، یہ عثمان غنی نہیں، ایک اور صحابی ہے۔ ان کے سامنے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں آنکھوں سے نابینا ہو گیا، آنکھوں سے نابینا ہو گیا، میرے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں، اگر تم وہ دعا پڑھ لو گے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ آنکھیں تم نے دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں لینی ہے؟ بتاؤ، سودا کرو اجلے سے، اگر چاہو تو آنکھیں یہاں لے لو، چاہو تو آخرت میں لے لینا، بتاؤ کیا چاہیے؟ اب وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ پاک ہیں، نہ آپ کو فرق پڑے گا نہ ان کو فرق پڑے گا، مجھے دنیا میں بھی دے دیں آخرت میں بھی دے دینا، دونوں ہی جگہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تمہیں دعا بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھو۔ وہ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھ کے یہ دعا مانگی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد رحمتی، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم فشفہ فی۔ یہ دعا پڑھ کے یوں ہاتھ پہ یوں آنکھیں کھولی تو آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ تو اس کی دعا پڑی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا، عثمان رضی اللہ خلیفہ بن گئے۔ ایک آدمی آیا عثمان رضی اللہ سے ملنے کے لیے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہتا ہے، اس وقت پروٹوکول زیادہ ہو گیا تھا خلیفہ کا، لوگ پیچھے کر دیتے تھے۔ اس نے کہا ایک بات سنو، میں تمہیں ایک 2 رکعت نہ سمجھا دوں، تمہیں میں دعا نہ بتاؤں، تم یہ دعا پڑھو۔ اس نے کہا بتائیں، اس کا جی یہ دعا بتائی، یہ 2 رکعت بتائی کہ جا پڑھ کے آؤ۔ وہ سامنے مسجد میں گئے، 2 رکعت پڑھی، یہ دعا پڑھ کے آئے۔ جو ہی یہ آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں گیا، وہ کہاں گیا۔ وہ سامنے سے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آؤ، اپنے پاس بٹھایا اور اپنے اس وقت کے جو پیے تھے اس کو کہا اس کی شکل پہچانو، جب یہ آیا کرے سب سے پہلے مجھے اس سے ملوایا کرو، حکم کرو کیا۔ اس نے کام بتایا، کام ہو گیا۔ ان صحابی نے اس سے کہا، اس کو جا کے اس کو کہا کہ تیری اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو تو نے خلیفہ کو بتایا ملنا چاہتا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں نے خلیفہ کو نہیں بتایا، میں تو اصل میں تمہیں جو دعا بتائی تھی یہ اللہ کے نبی نے ایک نابینا صحابی کو بتائی تھی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی، میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ اسی کے لیے تھی یا بعد والوں کے لیے بھی ہے۔ وہ مجھے آج پتہ چل گیا کہ یہ دعا تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے، جس کا کوئی کام پھنسے وہ 2 رکعت پڑھے، یہ دعا مانگے، سارے کام ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں نے انگلینڈ میں ایک جگہ بات کی تو وہاں میں نے ایک بات کو بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، تو وہ میرے پاس آج بھی کچھ دن پہلے اس کا مجھے فون آیا، اس نے کہا جی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا بہت، اس وقت آپ پتہ نہیں تھا، تو آپ وہ دعا بتا کے آئے تھے، میرا بہت ہی اہم ایک کام پھنسا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا، میں نے وہ نماز پڑھ کے دعا مانگی، میرا وہ کام ہو گیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کر کے کہاں ہیں وہ آپ، بڑے 2 سال بعد آپ ملے، اسی وقت ہو گیا تھا کہ یہ تحفہ میں نے آپ کو دینا تھا، آج یہ تحفہ لے لو، جہاں کام تو پھنسے رہتے ہیں ہمارے، 2 رکعت پڑھا کرو کام ہو جائے گا۔ میں نے پیچھے ایک بیان کیا تھا، اس کا وہ اب تو یہ واٹس ایپ کو اللہ برکت دے، واٹس ایپ والوں کو اس کی برکت سے کام سارے چل گئے ہیں، اب ہٹ ہی ہو گیا مارکیٹ میں کام، ایک بات بتاتے ہیں سب چل جاتی ہے۔ تو میں نے لیسٹر میں انگلینڈ میں ایک 2 باتیں بتائی تھیں، ایک پٹھان نے مجھ سے 2 باتیں کی تھیں، وہ اس قدر ہٹ ہوئی، ابھی مجھے محمد نے بتایا کہ جی یہ 28 لاکھ لوگ اب تک اس کو ویو کر چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو ویو کر لیا۔ تو اب میں کہا آپ آئے ہو برکت سے آپ کو بھی، اس نے مجھے کہا سنا دینا لوگوں کو۔ وہ پٹھان نے مجھ سے بڑی زبردست بات کی تھی، بڑا خوبصورت پٹھان تھا وہ، حسین۔ میں اور سعید انور جماعت میں گئے تھے کوٹلی میں، تو وہاں ہم لوگ بڑے لمبے چوڑے بیانات کرتے تھے، کافی دیر کی بات ہے، تو میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو 2-3 لوگ مجھے دبا رہے تھے، تو وہ ایک پٹھانوں کی جماعت آئی 1 سال کی، تو بڑا خوبصورت پٹھان تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے دیکھا یار یہ کوئی بڑا بزرگ ٹائپ آدمی لگتا ہے، تو اس کو مجھے آ کے اس نے کہا بابو تمہیں اٹھ کے بیٹھو، تمہیں 2 باتیں بتاؤں۔ تو میں نے اسے کہا یار اٹھ کے میں نے کوئی نہیں بیٹھنا، تو نے ادھر بتانی تو بتا دے۔
میں بہت تھکا ہوں. تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بڑا نورانی آدمی تھا. تو اس نے مجھے کہا, کان میں کہا, اس نے کہا بابو سنو غور سے, کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ باقی رہ جائے گا. میں نے اس کی یہ بات سنی, اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا پھر بتاؤ. اس نے کہا تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا, مزہ ختم ہو جائے گا, گناہ باقی رہ جائے گا. مزہ تو گناہ کتنی دیر میں کر لے گا, ساری رات بھی کوئی گناہ کر لے تو ساری رات ختم ہو جائے گی, گناہ بھی ختم ہو گیا, گناہ کا مزہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب وہ گناہ ساتھ ساتھ چلے گا, قبر میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا, حشر میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا, اور جہنم میں داخل کروا کے واپس آئے گا. وہ تھوڑا سا مزہ. میں نے اسے کہا دوسری بات بتاؤ. اس نے کہا کہ سنو دوسری بات, کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے, تھوڑی سی مشقت کے خوف سے کبھی نیک عمل نہ چھوڑنا, کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی, یہ عمل تمہارے ساتھ چلے گا, عمل باقی رہ جائے گا, یہ عمل تمہارے ساتھ جائے گا. قبر میں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے, وہ عمل سامنے کھڑا ہوگا. حشر میں جب تم سے سوال کیا جائے گا, عمل تیرے ساتھ کھڑا ہوگا, اور تیری پروٹیکشن کرتا 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 تجھے جنت میں داخل کرا کے واپس آئے گا. تھوڑی سی مشقت. ابھی مجھے رائے میں کسی آدمی نے کہا, ایک پروفیسر صاحب ملے, مجھے کہنے لگے یار تیرا وہ کلپ دیکھا ہے میں نے, کبھی رات کو تہجد میں کبھی اٹھا نہیں جاتا تھا. کہتا اب جب سے میں نے تیرا وہ کلپ دیکھا ہے, اب میں تہجد میں اٹھنے لگتا ہوں, دل نہیں چاہتا, تو مجھے تیری بات یاد آتی ہے کہ مشقت ختم ہو جائے گی, عمل باقی رہ جائے گا, میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. میرے دوستو, ان دو باتوں کو یاد رکھو, ان دو باتوں. جب گناہ کرنے کا دل چاہے تو یاد رکھنا کہ یہ ختم ہو جائے گا, یہ مذہب ختم ہو جانا ہے, لیکن گناہ نے ساتھ چلنا ہے. جب نیک عمل کرنے کو جی نہ چاہے تو یاد کر لینا کہ یہ مشقت ختم ہو جانی ہے, یہ عمل باقی رہے. دو باتیں میں نے آج آپ کو بتا دی ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھو. اور آخری گزارش میری بیٹا یہ ہے, تم سے, بچیوں سے بھی بچوں سے بھی میری گزارش یہ ہے, نماز کو کوئی کام سمجھو, نماز کو معمولی نہ سمجھو. نماز اللہ سے ملاقات ہے. تم میں سے کون ہے جو کہ میں اللہ سے ملنا نہیں چاہتا؟ نماز فٹیک نہیں ہے, نماز اللہ سے ملاقات ہے. اللہ اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں. جو مسجد میں آیا ہے نا, یہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں, خدا کی قسم یہ سب اللہ کے مہمان ہو گئے, اللہ ان کا میزبان ہو گیا. اور یاد رکھو میرے دوستو, ہر میزبان اپنے مہمان سے اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. میرے گھر میں کوئی مہمان آئے گا, میں اس سے اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کروں گا. کوئی پرائم منسٹر کے گھر جائے گا تو وہ اسے اپنی حیثیت سے اس کا اکرام کرے گا. کوئی بادشاہ کے گھر جائے گا تو بادشاہ اپنی حیثیت سے اکرام کرے گا. تو جو اللہ کے ساتھ, جو اللہ کا مہمان بنے گا, جس کا اللہ میزبان بنے گا, تو بتاؤ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. تو آج یہ وعدہ کرو, دل میں اس کا ارادہ کرو کہ آج کے بعد جس کی نماز میں کوتاہی تھی وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا. وعدہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. پیچھے جو کوتاہی ہوگی اس کی معافی مانگ لو, یا اللہ معاف کر, کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے بھی معاف کر دے, آپ کو بھی معاف. اب معاف ہو گئے, اب مزے کرو, اب مزے